تقوی والے صرف وہ لوگ ہیں کہ جن کو گناہ کرنے کے وقت اللہ یاد آ جائیں. تقوی والے صرف وہ لوگ ہیں جنہیں گناہ کے وقت اللہ یاد آ جائیں. چنانچہ یہ نوجوان جس کی عبادت حضرت عمر کو بڑی پسند تھی وہ غائب ہو گیا. وہ کہیں غائب ہو گیا. حضرت عمر نے فرمایا ارے وہ نوجوان کہاں ہے جو اکثر مسجد میں رہتا تھا, اکثر مسجد میں رہتا تھا, وہ کہاں غائب ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں اس کا تو انتقال ہو گیا, اس کا انتقال ہو گیا. حضرت عمر نے فرمایا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں خبر کی؟ میں اس کے جنازے پر میں شرکت کرتا. لوگوں نے کہا مومنین اس کا انتقال رات کو ہوا تھا, آپ آرام کر رہے تھے, تو خیال ہوا کیوں رات کو آپ کو پریشان کیا. اس کو ہم نے غسل دیا, نماز پڑھی, دفن کر دیا راتوں رات. تاخیر تو کرتے نہیں تھے جنازے میں, اور آپ کا انتظار نہ کیا کہ صبح تک کہاں انتظار کریں گے جنازے کا, اور اس وقت آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا, اور ہم نے اس کو دفن کر دیا. تو کیا ہوا اس کو؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کے گھر گئے اور پوچھا اس کے والد سے کہ کیا بات ہوئی. معلوم ہوا کہ یہ نوجوان جب مسجد سے نکلتا تھا اس کا معمول یہ تھا کہ یہ سیدھا اپنے والد کے پاس جاتا تھا, ان کی خدمت کر کے پھر اپنے گھر جاتا تھا. ایک دن نکلا مسجد سے تو اس کے مسجد کے درمیان میں ایک گھر کے سامنے ایک لڑکی کھڑی رہا کرتی تھی اور وہ اس کو اپنی طرف مائل کرتی تھی. اس نوجوان کو اپنی طرف مائل کیا, آؤ میرے پاس, اور یہ آنکھ بچا کر نکل جاتا تھا. ایک مرتبہ اس لڑکی نے اس کو آمادہ کیا, اتنی کوشش کی کہ یہ نوجوان اس لڑکی کے ساتھ ہو گیا. چلتا رہا. جب لڑکی گھر پہنچا, لڑکی اندر داخل ہو گئی. یہ دروازے کے قریب ہی تھا کہ اس کو اچانک خیال آیا کہ تقوی والے تو وہ لوگ ہیں, تقوی والے تو وہ لوگ ہیں کہ جب شیاطین ان کو کسی گناہ پر آمادہ کرتے ہیں تو ان کو اللہ یاد آ جاتے ہیں, ان کو اللہ یاد آ جاتے ہیں کہ جب ان کو شیاطین کسی گناہ پر آمادہ کرتے ہیں تو اللہ ان کو یاد آ جاتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ, تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں, ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں, انہیں اللہ یاد آ جاتے ہیں گناہ کے وقت. چنانچہ جیسے اس نوجوان کو یہ قرآن کی آیت اس کی زبان پر آئی, یہ نوجوان اللہ کے خوف سے بے ہوش ہو گیا. یہ نوجوان اللہ کے خوف سے بے ہوش ہو گیا. لڑکی نے انتظار کیا اندر کہ کہاں رہ گیا. دروازہ کھولا, دیکھا تو وہ گھر کے سامنے بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہوا. لڑکی نے اپنے غلاموں کو بلایا, نوکروں کو کہا کہ اس کو اٹھاؤ اور اس کو اٹھا کر لے جا کر اس کے والد کے دروازے پر پہنچا دو. اٹھا کر لے گئے, بے ہوشی کی حالت میں لے جا کے وہاں ڈال کر آ گئے. روایت میں ہے باپ نے انتظار کیا کہ آج بیٹا کیوں نہیں آیا. تلاش میں نکلے, دروازہ کھولا تو سامنے بے ہوشی کی حالت میں بیٹا پڑا ہوا تھا. اٹھا کر اندر لے گئے, ہوش میں لائے کسی طرح. پوچھا کیا ہوا؟ اس بیٹے نے سارا قصہ سنایا کہ مجھے لڑکی نے آمادہ کیا اور میں آج اس کے ساتھ اس کے گھر تک گیا. اس کے گھر کے دروازے پر جا کر مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آئی.
باپ نے پوچھا بیٹے سے وہ کیا آیت تھی؟ اس نے کہا قرآن میں ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، کہ تقوی والے تو وہی لوگ ہیں کہ جب شیاطین کو کسی گناہ میں مبتلا کرتے ہیں تو ان کو اللہ یاد آ جاتے ہیں، اس سے ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ قرآن کی آیت پڑھی، یہ قرآن کی آیت پڑھی اور نوجوان دوبارہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کے باپ نے سنایا، پھر ہم نے اس کو ہوش میں آنے کی کوشش کی لیکن وہ اسی میں وفات پا گیا، اسی میں۔ حضرت عمر نے فرمایا اس کے والد سے کہ دیکھو بات تمہیں خوشخبری سناتا ہوں۔ اس کے باپ سے کہا میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں کہ جو شخص اللہ کے سامنے پیشی سے ڈرتا ہے اور اپنے گناہ کر کے اس طرح شرمندہ اور پریشان ہوتا ہے، اللہ تعالی کے یہاں اس کے لیے جنت کے 2 باغ ہیں، اس کے لیے جنت کے 2 باغ ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو لے کر گئے قبرستان اس کی قبر پر، اور قبر پر کھڑے ہو کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لوگوں سے کہا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جو شخص اللہ کی وعید سے ڈرتا ہے اور اس کی وعید کی وجہ سے گناہ سے بچ جاتا ہے، اس کی وعید کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور گناہ سے بچ جاتا ہے باوجود گناہ پر قدرت ہونے کے، اللہ تعالی اس کو جنت کے 2 باغ عطا فرماتے ہیں۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر پر بیان کیا اور صحابہ کو سنایا۔ حضرت عمر نے ادھر بیان کیا لوگوں میں، کہ جو اللہ کے سامنے حاضری سے ڈرتا ہے اللہ نے اس کے لیے جنت کے 2 باغ کا وعدہ کیا ہے۔ ادھر عمر نے کہا اور ادھر قبر کے اندر سے آواز آئی، نوجوان نے کہا امیر المومنین اللہ نے مجھے وہ 2 باغ دے دیے ہیں۔ قبر کے اندر سے آواز آئی نوجوان کی کہ انہیں 2 باغ پا لیے جنت کے، جن کا وعدہ اللہ تعالی نے گناہ کرنے میں ڈرنے پر اللہ نے وعدہ کیا ہے، وہ 2 باغ مجھے مل گئے۔ میرے دوستو عزیزو، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ انہی کا عمل قبول کرتے ہیں جو عمل کرنے میں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ سوچے تو صحیح، کہاں صحابہ کہ نیک اعمال کر کے ڈرتے تھے اور ہم گناہ کر کے نہیں ڈرتے، وہ نیک اعمال کر کے ڈرتے تھے، نیک اعمال کر کے ڈرتے تھے، ہم گناہ کر کے نہیں ڈرتے، وہ نیک اعمال کر کے ڈرتے تھے، اور اتنا نیک اعمال کر کے ڈرتے تھے کہ اللہ تعالی ان کے اعمال کو کامل کر کے اور ان کے اعمال کو اللہ رب العزت ان کے اعمال کو عمدہ طریقے سے قبول فرماتے تھے، اس لیے کہ وہ عمل کر کے ڈرتے تھے کہ اللہ کے یہاں یہ عمل پیش کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ اللہ کی شان کے مطابق ہے یا نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ تقوی کا کلمہ ہے، اور تقوی اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس ایمان کی صفت اور اس تقوی کی صفت کی وجہ سے زندگی کے تمام شعبوں میں انسان اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے، جہاں چاہے اس کو رکھ دو، جہاں چاہو اس کو رکھ دو، یہ ہر جگہ تقوی کی وجہ سے کامیاب ہوگا، ہر جگہ تقوی کی وجہ سے کامیاب ہوگا۔
میں نے عرض کیا کہ تقویٰ اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں، اور گناہ کرنے میں اللہ کے غیر کا خیال آنا یہ تقوی کے خلاف ہے۔ گناہ کرنے میں مخلوق